جو کچھ کمیاں رہ گئی تھیں وہ اس ادارے میں نے پوری کی۔ اسی دوران اس کورس کے ہی دوران میری شادی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جو کچھ وہاں سے سیکھا، میرے مشکل لمحات میں میری زندگی یہ رشتے کروانے کا کام شروع کیا۔ محمدی چوک سے کالا گجراں تک پیدل بھی جانا پڑا تو میں گئی ہوں، کیونکہ خالی پیٹ چلنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میں نے اپنے بیٹے کو سائیکل لے کر دی، اور جب میں اسکول میں ٹیچنگ سائیکل چلانے میں پھر اس کے بعد میں نے ایک اسکوٹی لی، تو اب بھی 70 موٹر سائیکل ہی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو صبح روزانہ اسکول میں خود چھوڑتی ہوں۔ میرے بچے بھی الحمدللہ کروڑوں سے بہتر ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کتنے کام کرتی ہیں، آپ حرفاً مولا کے نام سے مشہور ہیں، کہاں مشہور ہیں؟ ہمارے گھر میں ہی ہم سب، میں، میری مسز اور آپ جانتی ہیں کہ ہمارے گھر والے، ہم آپ کو حرفاً مولا کے نام سے پکارتے ہیں کہ آپ کو ماشاءاللہ اتنے زیادہ ہنر آتے ہیں۔ تو کتنے کام آپ کرتی ہیں اور وہ کیسے سر انجام پا دے رہے، کیسے وقت کا مینج کر لیتی ہیں؟ یہ بھی اصل میں ہماری والدہ کی ہی تربیت تھی۔ ابھی اسکول کی پڑھائی ہماری ختم ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں سلائی کا کام سکھا دیا تھا۔ میری والدہ کروشیا کا کام کرتی تھیں، اور مجھے بہت شوق تھا کہ وہ جو بھی کام کرتی ہیں وہ سارے مجھے بھی آئیں۔ وہ نیٹنگ کا کام کرتی تھیں، سلائیوں کا، اون سلائیوں کا، میں نے یہ سارے کام ان سے سیکھے ہوئے تھے۔ لیکن اسی دوران ووکیشنل کالج کی ایک ٹیچر ہماری امی کی سہیلی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب فرمائے، ٹیچر رشیدہ نام تھا ان کا۔ انہوں نے میری امی کو کہا کہ آپ نے اسے سارے ہنر دیے ہیں، لیکن ایک سند انسان کے پاس ہونا ضروری ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کام آتی ہے، تو اس کو ووکیشنل میں ایڈمیشن کروائیں۔ جو کچھ کمیاں رہ گئی تھیں وہ اس ادارے میں نے پوری کی، اور اس ادارے میں ہی میں نے مزید دیکھا کہ کیسے لوگ یہاں سے کام سیکھ کر آگے مزید شعبوں میں کیسے اپنے لیے ہنر کے یا کاروبار کے وسائل پیدا کر رہے ہیں۔ اسی دوران اس کورس کے ہی دوران میری شادی ہوئی تھی، اسی دوران میرا بڑا بیٹا بھی پیدا ہوا، اور الحمدللہ آج تک میں اس ادارے سے وابستہ ہوں، وقتاً فوقتاً وہاں جاتی رہتی ہوں۔ اس کے علاوہ جو کچھ وہاں سے سیکھا، میرے مشکل لمحات میں، میری زندگی کے مشکل حالات میں، جب میں اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی تو ساتھ چونکہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے، اس وقت میں سلائی کا کام نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ بچے بہت چھوٹے تھے۔ میں گھر پر آدھے دن میں ہوتی تھی، آدھے دن میں اسکول ہوتی تھی، تو گھر میں مشین میں خرابی ہو گئی یا کوئی بھی مسئلہ، بچے پھر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، کمرہ بھی ایک ہی تھا ہمارا، تو میں نے ساتھ میں یہ رشتے کروانے کا کام شروع کیا۔ وہ بھی کہہ لیجئے کہ اس طرح کے ہمارے بالکل قریب ہی ایک آفس تھا، وہ بار بار کہیں جی کہ آپ ادھر ادھر آتی جاتی ہیں اسکول وغیرہ، تو آپ کی کافی لنکس ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ کام کریں، لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور ہمارے لیے بھی آپ کے ذریعے آسانی ہو جائے گی۔ تو بس اس طرح رشتوں کا کام شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سلائی کا کام کرتی تھی۔ وہ جب مجھے فرصت ہوتی تو میں ساتھ ساتھ ایک دو سوٹ سی لیے کسی کے، تو چلیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں ہنر دے رکھا تھا تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے وقتاً فوقتاً، چونکہ میں بہت وقت پیدل چلی ہوں، بہت دور دور تک، بلکہ رشتے کروانے کے لیے مجھے کالے گجراں تک، محمدی چوک سے کالا گجراں تک پیدل بھی جانا پڑا تو میں گئی ہوں۔ بلال ٹاؤن تو میں 2-3 بار اس طرح ہوا کہ انتہائی، کیونکہ خالی پیٹ چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ہمت دینے والا ہے، تو بلال ٹاؤن تک بھی گئی۔ اس کے بعد پھر 1-2 دفعہ مجھے بس کہہ لیں کہ ایسے خیال آیا کہ کیوں نہ میں کوئی ڈرائیونگ سیکھ لوں یا کوئی بائک چلانا ہی سیکھ لوں، لیکن اتنی استطاعت نہیں تھی کہ گاڑی وغیرہ افورڈ کر سکتی، تو میں نے کسی سے کہہ کر بائک چلانے کی کوشش کی، لیکن میں نے چونکہ کبھی سائیکل بھی نہیں چلائی تھی تو اس لیے مجھے اس میں بہت پرابلم ہوئی۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کو سائیکل لے کر دی، اور جب میں اسکول میں ٹیچنگ کے بعد فری ہو جاتی تھی، اسکول میں چھٹی ہو جاتی تھی، تو بچے میرے ساتھ مل کر وہ مجھے سائیکل بھی چلانا سکھاتے، بیلنس رکھنا سکھاتے، مجھے ٹرن لینا سکھاتے۔ تو بس اسی طرح کچھ مہینے مجھے لگے سائیکل چلانے میں۔ پھر اس کے بعد جب مجھے سائیکل کے ساتھ کہہ لیں کہ راستوں میں مینج کرنا آ گیا، تو پھر ہم لوگ صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد میں اور میرے دونوں بیٹے، دوسری سائیکل چھوٹے بیٹے کو لے کر دی، تو یہ دونوں بھائی ایک سائیکل پر اور دوسری سائیکل پر میں ہوتی، اور پورا ہم روڈس گھوم پھر کے آتے تاکہ مجھے روڈ کانفیڈنس بحال ہو، ذرا ٹرنز وغیرہ کیسے لینے ہیں، تو یہ سارے کہہ لیں کہ مجھے اور میرے بچوں دونوں کو سیکھنے کی ضرورت تھی، کیونکہ بچے بھی چھوٹے تھے۔ تو کچھ ٹائم اس میں لگ گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک اسکوٹی لی، اسکوٹی کافی ٹائم تقریباً 3 سال چلائی میں نے، لیکن اس وقت میری بیٹیاں چھوٹی تھیں، وہ اس پر ہم لوگ مینج کر لیتے تھے۔ پھر بعد میں بیٹیاں بڑی ہو گئیں
اور بیگ بھی ساتھ ہوتے، میں نے ان کو اسکول چھوڑنا ہوتا تھا، تو اس وجہ سے پھر میں نے اسکوٹی چینج کر کے 70 موٹر سائیکل لے لیا۔ تو اب بھی 70 موٹر سائیکل ہی ہے، اپنی بیٹیوں کو صبح روزانہ اسکول میں خود چھوڑتی ہوں، ان کو اسکول سے لے کر بھی جاتی ہوں، اور اپنی شاپ پر بھی ڈیلی اپنے گھر سے شاپ تک بائک پر ہی آتی جاتی ہوں۔ اس کے علاوہ بازار وغیرہ کوئی کام ہو یا ادھر ادھر شہر کے اندر ہی، کیونکہ میری جتنی ضرورت ہے اللہ رب العزت نے اتنی سہولت دے رکھی ہے، تو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے شکر اللہ کا الحمدللہ۔ باقی اس کے علاوہ گھر میں رہتے ہوئے کوکنگ بیکنگ یہ سارے کام شروع سے کر رہی تھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، حالانکہ میری بیٹی اب بڑی بیٹی 7th میں ہے، تو اس کو بھی بیکنگ کا شوق ہے، میں نے اس کو ساتھ ساتھ اپنے سکھا رکھے ہیں یہ سارے کام، تو میری غیر موجودگی میں وہ تھوڑی بہت بیکنگ کر لیتی ہے، تھوڑی بہت کوکنگ کر لیتی ہے۔ اسی طرح میرے بچے بھی الحمدللہ کروڑوں سے بہتر ہیں، میرے فرما بردار ہیں، اور الحمدللہ اللہ رب العزت انہیں نیک کرے اور ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق ہدایت ہمیں ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ تو اس لیے میں اپنے بچوں کے لیے بھی اور تمام عالم اسلام کے لیے ہر وقت اللہ رب العزت سے ہدایت اور عافیت کی دعا مانگتی ہوں، اللہ رب العزت سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اور جس طرح میری کوشش ہوتی ہے کہ ماں ہونے کے ناطے اور ایز اے سنگل پیرنٹ میں اپنے بچوں کی جیسے بہتر تربیت کر سکتی ہوں، اپنی بھرپور کوشش کرتی ہوں، پھر بھی اگر مجھ سے کوئی کمی بیشی کچھ ایسا ہو تو میں اللہ رب العزت سے کہہ لیتی ہوں کہ اللہ میرے پاس اتنی ہی حیثیت یا میری اتنی ہی عقل سمجھ ہے، آپ مجھے مزید شعور دیں تاکہ میں ان کی بہتر تربیت کر سکوں۔ اللہ رب العزت سے یہ باتیں کرنا، یہ میں نے اسی وقت سیکھا جب میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں بہت ساری مایوسیوں اور بہت سارے برے حالات کے بعد جو ہے وہ اس سب سے نکلنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ تہجد تھا۔ تو الحمدللہ اب میں نے اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لگا رکھا ہے، ہم نے یہ ابھی جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن تھے، الحمدللہ سب نے نمازیں، روزے، تہجد سب کچھ ساتھ ساتھ ہماری جاری رہا، اور انتہائی گرمی تھی حالانکہ، لیکن بچوں میروں نے بھی الحمدللہ ہمت نہیں ہاری، کیونکہ بچے جو ہیں وہ والدین کو ہی دیکھ کر سیکھتے ہیں، اور میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے لیے ایک بہترین نمونہ ثابت ہوں۔ تو اللہ رب العزت مزید ہمیں بہتری کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ خیر۔ تو بہت سی ناظرین ہمارے جو ہے وہ بڑی خواتین پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ پریشانی آ گئی، یہ پریشانی آ گئی۔ ظاہر ہے کہ مالی حالات کی وجہ سے گھریلو پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی خواتین بھی ہیں جن کے خامندوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں اچھے سلوک کا، کچھ خامند یہ کہتا ہے، خامند وہ کہتا ہے، ساس یہ کہتی ہے، ساس وہ کہتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس وقت جو دور ہے وہ سارا کا سارا ایسا ہے کہ آپ کو اپنے خامند کے یا گھر کے جو سربراہ ہوتے ہیں اس کے شانہ بشانہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں وہاں پر ایک خاتون کو بھی اپنے جو ہے وہ یہ نظر میں رکھتے ہوئے کہ وہ ایک خاتون ہیں، ایک صنف نازک ہیں، پردے کی جو شرائط ہیں وہ سب ہیں، اس کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ میں نے بہت سی خواتین دیکھی ہیں جو کہ شانہ بشانہ اپنے مردوں کے کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہیں، کچھ آن لائن کر رہی ہیں، کچھ ایسے۔ تو آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ آج کل کی یہ جو خواتین ہیں یہ کیا کریں؟ ایسی مصیبت آ جائے گھر میں تو یہ کیا کریں کہ اگر فائنینشیل طور پہ ان کے خاوند اتنے اسٹرانگ نہ ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پریشان ہو گئے تو یقینی بات ہے کہ آپ مایوس ہیں، اسی وجہ سے پریشان ہیں، آپ نا امید ہیں اللہ رب العزت کی رحمت سے، اس وجہ سے پریشان ہیں، تو اپنے اندر سے یہ پریشانی ختم کیجئے، یہ مایوسی، یہ نا امیدی ختم کیجئے۔ جب آپ کا رب، آپ کا پالنے والا، آپ کو پیدا کرنے والا غفور الرحیم ہے، تو میرا خیال ہے کہ انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں وقتی ایک اٹیک ہوتا ہے، بندہ پریشانی کے اس عالم میں جاتا ہے، لیکن لمحے بھر کے اندر اگر آپ نے اب خود پر کنٹرول کر لیا اور اللہ رب العزت کا نام لے کر صرف اتنا کہہ دیا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، تو میرا خیال ہے کہ میری بہنیں پھر آئندہ پریشان نہیں ہوں گی، بلکہ پریشانیاں خود پریشان ہو جائیں گی کہ آخر یہ عورت ہے کیا چیز۔ ماشاءاللہ۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں میری اپنی فیملی میں بھی، میرے اپنے جاننے والوں میں بھی ہیں، جن عورتوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ آل دا ٹائم 25 سال ہو گئے ہیں گھروں میں رہ کر سلائی کا کام کر رہی ہیں۔ میری بڑی بہن ہے، مختلف ٹائم میں بیمار ہو گئیں، مختلف ٹائم میں بہت سارے مسائل ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بالکل بیڈ ریسٹ پہ ہو گئیں 4 سے 6 ماہ کے لیے، بالکل کہہ لیں کہ ایک طرح سے صرف بیڈ پر ہی لیٹی ہوئی ہیں، کچھ نہ اٹھ سکتی ہیں، نہ چل سکتی ہیں، نہ کچھ اور کر سکتی ہیں۔
تو ایسے بہت سارے واقعات بہت ساری میری بہنوں کے ساتھ بھی ہوں گے شاید، لیکن ان حالات میں اگر آپ گھبرا گئیں، اگر آپ مایوس ہو گئیں، تو سمجھیں کہ آپ نے اپنے اندر کے وہ جو ول پاور ہے وہ ختم کر لی۔ اگر آپ کے اندر ول پاور ہی نہیں رہی تو آپ آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ضروری ہے، اپنے اندر ہمت کو کبھی ختم نہ ہونے دیں۔ اللہ رب العزت کا ذکر اپنی زبانوں پر ہر وقت جاری رکھیں، چاہے وہ شکر کی صورت میں ہو، چاہے وہ صبر کی صورت میں ہو۔ اللہ رب العزت بڑا بے نیاز ہے، نوازنے پر آئے تو آپ کی کتنی ہی مشکلیں ہوں، کتنی ہی آپ کے گھر والوں کو ناکامیاں اور پریشانیاں ہوں، وہ اللہ رب العزت لمحے بھر میں دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا یقین ہے، اور اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ ایسی گھڑیوں میں ساتھ دیا ہے، کیونکہ ہمارے عقائد جب پختہ ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی پریشانی، کوئی جھگڑے، کوئی یہ معاشی تنگیاں، یہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہمارا کر سکتی۔ آپ لوگوں کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ زندگی، یہ دنیا، یہ ایک مسافر خانہ ہے۔ جیسے آپ بس اسٹینڈ پر کھڑے ہوتے ہیں اپنا مخصوص سا سامان لے کر اپنے آنے والی سواری کے لیے، بس اسی طرح اس دنیا میں رہنے کی کوشش کیجئے۔ یہ بہت مشکل ہے، اس چیز کو اپنے اوپر حاوی کرنا اور اس چیز میں خود کو ڈھالنا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ ٹائم شاید میں نے جلدی ایکسیپٹ کر لیا، وہ ٹائم شاید میں عام خواتین کی نسبت بہت جلدی سیکھ گئی، ورنہ شاید آپ 45 سے جب اوپر ہو جاتے ہیں تو یہ چیز آٹومیٹیکلی آپ میں آ جاتی ہے، لیکن کرنے کی چیز یہ ہے کہ آپ 35 میں ہی یا 25 میں یہ سیکھ لیں تو کمال مہارت یہ ہوتی ہے۔ اجر اور ثواب اس ایج میں ہے سارا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ جن کو 45 میں آ رہا ہے تو وہ ان کو کوئی ثواب یا اجر نہیں ہے، وہ ان کا صبر جو ہے وہ ضائع ہو گیا، ہرگز نہیں، لیکن وہ درجہ نہیں رہتا۔ ایک 45 میں جو چیز آپ کو گاڈ گفٹڈ مل رہی ہے اس میں، اور ایک 25 یا 35 کی ایج میں آپ اس میں خود کو ڈھال رہے ہیں زبردستی، اپنے دل کو مار کر یا اپنی خواہشوں کو ضبط کر کے، ایک اس چیز میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگوں نے ضرور اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسری وہی چیز، اللہ کا کوئی بھی ذکر ہے، چاہے وہ صرف الحمدللہ ہے، چاہے وہ صرف سبحان اللہ ہے، آپ خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھتے رہیے۔ اللہ رب العزت کو میرے خیال میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اے اللہ ہمیں یہ پریشانیاں ہیں، کیونکہ وہ ہمارا پالنے والا ہے۔ آپ اگر ماں ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بچے میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، اور اللہ رب العزت کی محبت ایک ماں سے 70 گنا زیادہ ہے۔ جب ماں کو معلوم ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کیسے بے خبر رہ سکتا ہے، جو کہ خدا ہے اس کائنات کا، جس نے ہر مخلوق کو تخلیق کیا ہے۔ بس اپنے اندر کے یقین کو پختہ رکھیے، اللہ رب العزت سے دعائیں کرنا کبھی بھی مت چھوڑیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو آزمائشیں، جو پریشانیاں آپ پر آئی ہیں، اللہ رب العزت ان آزمائشوں کو آپ پر لایا ہی اسی وجہ سے ہو کہ وہ آپ سے اپنے ذکر میں مزید چیزیں سننا چاہتا ہو۔ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں ہم ہر وقت درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ ساتھ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جو کہتے ہیں نہیں ہم تو یہ فلاں وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت، میں کہتی ہوں کہ آپ اس کو تبدیل کر کے کچھ اور پڑھنا شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، لیکن اب اللہ تعالیٰ سننا چاہ رہے ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ بدل کر اللہ کے ذکر کرتے رہیں، بدل کر اللہ کے مختلف ناموں کو بولتے رہیں، بدل کر مختلف ناموں سے اللہ کو پکارتے رہیں۔ الحمدللہ کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی نام ہیں، ہر نام کے اندر برکتیں اور فضائل چھپے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ انشاءاللہ ہر وظیفے کو جیسے جیسے دہراتی جائیں گی ویسے ویسے اس کی برکات، اس کے فضائل اپنی زندگیوں پر پاتی جائیں گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سارے جواب دیے جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ نے دیکھا۔ اب یہ جو چینل جس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ہے، اور یہ جو ویڈیوز مکمل ویڈیو آپ نے صرف رابعہ جی کے چینل پر ہی نشر کی جائے گی، اسی پر بھی آپ صرف دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خالی آپ کو ہائی لائٹس دکھائے گئے، تو اس چینل پہ جا کے جو کہ لنک دیا گیا ہے ڈسکرپشن میں ٹاپ اوپر کی لائن میں، اس پہ سمپلی کلک کریں تو یہ پوری مکمل ویڈیو آپ دیکھ سکیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔